السلام علیکم دوستو۔ ارطغرل ڈرامے کا چرچا زبان زد عام ہے۔ بلا شبہ یہ ترکی کی تاریخ کا کامیاب ترین ڈرامہ ہے، لیکن آج ہم آپ کو ترکی کے اس ڈرامے کے بارے میں بتائیں گے جو ارطغرل سے کسی طور بھی کم کامیاب نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ 2 سیزن پہ مشتمل ہے۔ پہلے سیزن کا نام کوت العمارہ اور دوسرے سیزن کا نام کوت الظفر ہے۔ یہ ڈرامہ بھی ارطغرل کی طرح حقیقی تاریخ پہ مبنی ہے، تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن بٹن۔ سب سے پہلے میں اپنے قائرین کی خدمت میں اس تاریخی واقعے کے پس منظر کا ایک مختصر خلاصہ بتاتا چلوں، جس سے ہماری تاریخ پہ معلومات میں اضافہ تو ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ بھی ہو سکے گا۔ یہ جنگ دا گریٹ برٹن یعنی برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان لڑی گئی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے شاندار فتح حاصل کی اور برطانیہ کو سرنڈر کرنا پڑا۔ برطانیہ کے لیے تاریخ میں یہ ایک شرمناک ہار تھی، جس میں تقریباً 40,000 کے قریب فوجی ہلاک ہوئے اور 13,000 کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں سے 1/3 دوران قید ہلاک ہو گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ ایک شاندار فتح تھی اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس فتح نے خلیل پاشا کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی مرد مجاہد جب تک توکل اللہ کے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامرانی اور کامیابی سے فیض یاب کرے گا۔ سرنڈر کرنے کی تقریب کے بعد ایک یادگار تصویر لی گئی، جس میں دونوں افواج کے جنرل اور اہم آفیسرز شامل تھے۔ رائٹ سائڈ پہ جنرل خلیل پاشا کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے CID کے آفیسر علی اسکپلو کھڑے ہیں۔ ایسے تاریخی اہمیت کے حامل واقعے کو ڈراماٹائز کرنے کے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا گیا۔ محمد بزداغ، جو کہ ارطغرل کے مصنف بھی تھے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ عام تاثر یہ ہے کہ پوری کہانی محمد بزداغ نے لکھی، لیکن در حقیقت محمد بزداغ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ لکھاریوں کی پوری ٹیم تھی، جس میں اسکرپٹ رائٹر اور ڈائیلاگز لکھنے والے شامل تھے۔ اس طرح اس ڈرامے کا اسکرپٹ محمد بزداغ سمیت 6 مصنفین کی شب و روز محنت کا حاصل ہے۔ اس ڈرامہ سیریل پر عالمی سیریز دریلش ارطغرل سے زیادہ بجٹ لگا، اور سیٹ کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ترکی کی تاریخ کا سب سے مہنگا اور بھاری لاگت والا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی زیادہ تر شوٹنگ استنبول کے مضافات میں واقع ضلع بیکاز کے قصبے ریوا میں کی گئی۔ اس قصبے میں معروف ڈرامہ ارطغرل کی شوٹنگ بھی کی گئی تھی، اور اب کرلش عثمان بھی اسی قصبے میں فلمایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے۔ کوت العمارہ کا سیٹ 180 ایکڑ پر محیط ترکی کی تاریخ کا سب سے وسیع سیٹ تھا، جس میں کوت العمارہ کا شہر، صحرا، دریائے دجلہ، سرنگ، مسجد، جنگی خندقیں وغیرہ یہ سب 2 سال کی محنت شاقہ سے بنائی گئیں، یعنی اس سیٹ کو صرف ڈیزائن کرنے اور تخلیق کرنے میں 2 سال لگے۔ اس میں دکھایا جانے والا صحرا مصنوعی صحرا تھا۔ کوت العمارہ کا شہر 60 گلیوں پر مشتمل تھا، جس میں کوت العمارہ کی فصیل اور مرکزی دروازہ، وسیع اور کشادہ گھر، چھوٹے اور عام گھر، ان کے برآمدے، 5 بڑے بازار، ایک جامع مسجد، استبل خانہ، فوجی بیرکس، فوجی ہیڈ کوارٹرز، 30 دکانیں شامل ہیں۔
اس سیٹ کی منفرد بات دریا دجلہ ہے، جس کا اکثر حصہ مصنوعی نہیں بلکہ اصلی ہے۔ کوت العمارہ میں دریا دجلہ کی منظر کشی کے لیے 700 مربع میٹر کا اصلی پول بنایا گیا، جسے بلو باکس پول کہا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنا وسیع پول کسی ڈرامے کے سیٹ میں نہیں بنایا گیا۔ باقی دریا دجلہ ویژول ایفیکٹس کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں فوجی خندقیں اور خیمے بھی بنائے گئے، جن میں 160 اداکاروں کو ٹھہرایا گیا۔ ان اداکاروں نے اصل میں اپنے شب و روز ڈرامہ بنانے کے لیے کھلے آسمان تلے ان خیموں میں گزارے۔ اس کے علاوہ لوکیشن اور منظر کے اعتبار سے خصوصی خیمے بھی لگائے گئے، جن میں کوکس اور اسکپلو علی، کرنل خلیل اور نور الدین کا خیمہ اور گفت و شنید والا خیمہ شامل ہے۔ قتل الظفر میں دکھائی جانے والی سرنگ بھی اصل میں عین سیٹ کے نیچے بنائی گئی۔ یہ سرنگ 1 کلومیٹر طویل تھی اور انہی سرنگوں میں 5 چھوٹے سیل یعنی کمرے بنائے گئے۔ تمام اداکاروں نے اس ڈرامے کے لیے 6 ماہ کی خصوصی ٹریننگ لی، جس میں انہوں نے بندوق چلانا اور گھوڑ سواری کرنا سیکھی۔ اس ڈرامے کی صرف میکنگ میں اور سٹیج کے پیچھے کا عملہ 100 افراد پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے میں تقریباً 35 بنیادی کردار تھے، یعنی جنہوں نے مین رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ 160 سپاہیوں کو خصوصی فوجی ٹریننگ دلائی گئی اور انہوں نے عام سپاہیوں کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ 100 لوگوں نے عام شہریوں کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے کی اہم بات بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں ایکشن رول یعنی لڑائی اور سخت مشقت والے رولز اصلی اداکار نہیں بلکہ اسٹنٹ مین ادا کرتے ہیں، لیکن اس ڈرامے میں تمام ایکشن سینز اصلی کرداروں نے خود ادا کیے ہیں۔ اس ڈرامے میں بیک وقت 10 کیمرے استعمال کیے گئے اور خصوصی گرافکس اور فلٹرز امریکہ سے منگوائے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی آرا سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ٹل دین دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔